Hello friends, welcome to Leaders in Learning with Fatima. और टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज़ का हमारा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 5वां टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम अफलातून की फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अफलातून का फ़लसफ़ा तालीम या फ़िलासफ़ी ऑफ प्लेटो के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो या अफलातून के जो फ़लसफ़ा है या फ़लसफ़ा तालीम है प्लेटो के अकॉर्डिंग, उसकी डेफिनेशन वो किस तरह से करता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, तालीम दरअसल एक ऐसी तरबियत का नाम है जो बच्चे में ऐसी मुनासिब आदत पैदा करे जिनकी बुनियाद बच्चे ही की जबलतों और उनमें पोशीदा अच्छाइयों पर रखी गई हो। अपनी मशहूर किताब दी रिपब्लिक में वो लिखता है कि तालीम बच्चों की रहनुमाई और परवरिश का वो अमल है जो उन्हें ऐसे असूलों से बाखबर रखता है जो कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिए गए हों और माशरे के बुज़ुर्ग अफराद और के तजर्बात से भी उनसे इस्तिफ़ादा किया गया हो और उनके दुरुस्त होने की तौसीक भी की गई हो। अपनी मशहूर किताब दी लॉज में वो लिखता है कि तालीम की ज़िम्मेदारी रियासत का काम है, यानी कि अपनी किताब दी लॉज में वो लिखता है कि जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ की, एजुकेशन प्रोवाइड करने की। तालीम के दो एस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, वो हमें दो एस्पेक्ट बयान करता है। कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट। इंडिविजुअल एस्पेक्ट में वो तालीम के बारे में एक इनफरादी नज़रिया जो है उसके बारे में बात करता है, और सोशल में वो तमाम सोसाइटी की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करता है कि तालीम के लिए ना सिर्फ एक इनफरादी तौर पर कोशिश करनी चाहिए बल्कि समाजी तौर पर भी कोशिश की जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो बयान करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और ऑब्जेक्टिव क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेटो के? सबसे पहले वो कहता है कि इक्वलिटी हो, यानी कि सबको इक्वल इंफॉर्मेशन दी जाए, इक्वल एजुकेशन दी जाए, और उसके लिए वो कहता है कि इंसाफ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हर तरह के मामले में जस्टिस की बात करता है कि जैसी एजुकेशन सबको दी जा रही है वो सबके लिए एक जैसी हो, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, ना ही तो क्लास के हिसाब से और ना ही डिफरेंट जो क्राइटेरिया हम रख लेते हैं उस हिसाब से। हर बच्चे को बराबरी के तौर पर जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि आला सोसाइटी का क्याम जो है वो अमल में लाना चाहिए और रियासत को मुस्तहकम करना चाहिए, और बच्चे के अंदर जो उसकी जितनी भी उसके अंदर सलाहियतें हैं उनको उजागर करना चाहिए। इंसानी शख्सियत की नशोनुमा करनी चाहिए, और इंसानी शख्सियत की नशोनुमा ना सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो बल्कि फ़िज़िकल भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इसके अलावा मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और अदबी तौर पर भी, फ़नी तौर पर भी, यानी कि हर लिहाज से एक बच्चे की मुकम्मल तौर पर नशोनुमा के हक़ में है। और इसके साथ साथ वो कहता है कि एहसास ज़िम्मेदारी और उसका शऊर भी उजागर करना चाहिए बच्चों में, यानी कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास पैदा हो। एक बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल बने, एक इस तरह का हमें एजुकेशन सिस्टम लेकर आना चाहिए। उसके बाद वो कुछ अपने एस्पेक्ट्स पे बयान करने के बाद वो कुछ इस तरह के प्रिंसिपल्स बयान करता है, कुछ इस तरह के असूल बयान करता है कि एजुकेशन जो होती है वो तालीम के जो बुनियादी असूल हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। वो कहता है सबसे पहले तालीम आम और मुफ्त एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था कि कौन सा फ़िलासफ़र जो है वो फ्री एजुकेशन के हक़ में है, तो इसमें प्लेटो जो है वो फ्री एजुकेशन के हक़ में था, और आम तालीम की हक़ में भी यही था। इसके अलावा यकसा तालीम निसाब, जैसा कि हमने ऊपर बात की, और तालीम निसाब जो होगा वो इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। फिर वो कहता है कि जिमनास्टिक और मौसीकी की तालीम लाजमी तौर पर देने की बात करता है। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आ चुका है कि म्यूज़िक की जो तालीम है वो कौन सा फ़िलासफ़र जो है वो उसकी बात करता है, यानी कि लाज़मी जो है वो देनी चाहिए, वो इस बारे में प्लेटो जो है वो ही बात करता है। तालीम रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये भी प्लेटो की ही एक क्वालिटी है। इसके अलावा रियासत को मुस्तहकम बनाने की भी ज़िम्मेदारी वो इसी में प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम तालीम के बुनियादी असूल देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इक्वलिटी की बुनियाद पर हो एजुकेशन, और इसके अलावा म्यूज़िक की तालीम जो है वो लाजमी देनी चाहिए। एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तालीम प्रोवाइड करे, और ऐसी तालीम हो जो कि रियासत को या स्टेट को मुस्तहकम बनाए।
اب اس تمام جو کوالٹیز ہیں، جو اصول ہیں، ان کے لیے وہ ایک نصاب جو ہے وہ متعین کرتا ہے، یعنی کہ جو سلیبس ہے پلاٹو کے اکارڈنگ وہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ابتدائی تعلیمی نصاب یعنی کہ جو انیشیل سٹیج ہے وہ ہونی چاہیے۔ نمبر سیکنڈ پر وہ بات کرتا ہے ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کے لیے سلیبس جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی کہ دو طرح کے نصاب جو ہے وہ شامل کرتا ہے کہ دو حصے کرتا ہے نصاب کے۔ انیشیل میں وہ 3 درجات جو ہے وہ اس کے متعین کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے درجہ اول ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ثانوی درجہ ہونا چاہیے، پھر وہ کہتا ہے کہ اسی میں ہی جو ہے جو سوئم درجہ ہونا چاہیے، یعنی کہ جو ہماری انیشیل ایجوکیشن ہے اس کا جو نصاب ہے وہ 3 حصوں میں ہونا چاہیے۔ اول درجے میں وہ بات کرتا ہے کہ سب سے پہلے اول درجے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اول درجے میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے موسیقی کی تعلیم دینی ہے، یعنی میوزک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کس چیز کی تعلیم دینی ہے، ہم نے قصے کہانیاں بچوں کو سنانے ہیں۔ اس کے علاوہ سچائی کی تعلیم دینی ہے، نیکی کی تعلیم دینی ہے۔ ان تمام پوائنٹ آف ویو کی بات کرتا ہے کون سی سٹیج میں، فرسٹ سٹیج میں ہم نے دینی ہے یہ تمام تعلیم۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ثانوی سٹیج۔ ثانوی سٹیج میں وہ کہتا ہے کہ خطاطی ہونی چاہیے، مجسمہ سازی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ میوزک ہونا چاہیے، اور پھر وہ بات کرتا ہے ادب اور شعر و شاعری ہونی چاہیے، ادب کی بات کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جسمانی تربیت بھی ہم سیکنڈ سٹیج میں لے کر جاتے ہیں۔ پھر جو ہمارے پاس تھرڈ سٹیج ہے، یعنی انیشیل اور ابتدائی سٹیج کی جو تھرڈ سٹیج ہے اس میں وہ بات کرتا ہے کہ فوجی تربیت ہونی چاہیے، یعنی کہ فوجی تعلیم دی جائے، ہم بچوں کو فوجی تعلیم دیں گے، جسمانی تعلیم دیں گے، اس کے علاوہ ہم فلسفے کی بھی تعلیم دیں گے۔ یہ ہے درجہ اول اور اس کا نصاب پلاٹو کے نزدیک۔ اب ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ تعلیمی نصاب کے جو درجے یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے بھی 2 پارٹ وہ کرتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں وہ کہتا ہے کہ پہلا پارٹ جو ہوگا وہ ہمارے پاس اس کا فزیکل یعنی کہ جسمانی تربیت کا ہوگا، اور دوسرا پارٹ جو ہوگا وہ اس کا انٹلیکچول پارٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، انٹلیکچول پارٹ میں وہ بات کرتا ہے کہ انٹلیکچولیٹیز کے لیے اگر آپ تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 10 سال آپ فلسفے کی تربیت حاصل کریں، فلسفے کی تعلیم حاصل کریں، اور فزیکل تربیت جو ہے، فوجی تعلیم و تربیت جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم میں یا اعلیٰ نصاب میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کا طریقہ تدریس کیا تھا۔ اس کا جو طریقہ تدریس تھا یعنی کہ ٹیچنگ میتھڈ، پلاٹو کا جو ٹیچنگ میتھڈ تھا وہ کس طرح سے تھا، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچنگ میتھڈ ہے پلاٹو کا وہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایزیلی ایک کانسیپٹ کو سمجھ سکے، یعنی کہ طریقہ تدریس یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کی ذہنی استعداد کے مطابق کام کیا جائے، یعنی کہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہے، جو اس میں موجود ہے، جو صلاحیتیں ہیں ان کے مطابق تعلیم دی جائے۔ نمبر 2، تعلیم کیا ہونی چاہیے، آسان سے مشکل کی طرف ہونی چاہیے، یعنی کہ ایزی کانسیپٹ سے لے کر آپ کمپلیکس کی جانب موو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عملی تعلیم کو اہمیت دیتا ہے، جبکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ باقی جو فلاسفر جو ہم تک پڑھ چکے ہیں وہ پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کھیل کھیل میں تعلیم یعنی کہ پلے وے، یا ہم کہہ سکتے ہیں رول پلے کے ذریعے، یا جو اسٹڈی ہے وہ ایکٹیویٹی بیس یا ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہونی چاہیے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ہو، یعنی کہ بچے کی سائیکو کو دیکھ کر ایجوکیشن پرووائڈ کی جانی چاہیے، اور لاسٹ اینڈ لیسٹ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کی فطرت یعنی کہ جو اس کی فطرت ہے، بچوں کا ایک فطرتی تقاضا ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے تعلیم بچوں کو دینی ہے، اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں وومن ایجوکیشن کی۔ وومن ایجوکیشن میں اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا تعلیم جو ہے حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کا حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اگر ایک میل ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو فیمیل کے لیے بھی تعلیم اتنی ہی برابر ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تعلیم کا مقصد یا میری تعلیم کی ڈیفینیشن میں ہمیشہ میل اور فیمیل برابر آئی ہیں، کیونکہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ تعلیم کا ذکر اس نے اپنی الجمہوریہ کتاب میں بھی کیا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں تو وہ پردے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ پردے کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں برابر کام کرنے کی بات کرتا ہے۔
اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ عورتوں کے لیے ایجوکیشن اس طرح کی ہو کہ جس میں وہ بچوں کی تربیت بھی کر سکیں اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا ہے، یعنی بچوں کی مناسب پرورش کی بات کرتا ہے۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت میں یہ سبجیکٹ بھی لازمی طور پر آنا چاہیے۔ پھر ہم نے بات کی کہ موسیقی جو ہے یا میوزک جو ہے اس کو وہ کیوں اتنی امپورٹنس دیتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اس لیے وہ اپنے سلیبس میں، اپنی ایجوکیشن میں میوزک کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تعلیم کا دورانیہ اور مقاصد جو بیان کرتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں اس کے نزدیک۔ پہلی سٹیج میں کہ جو سٹیجز ہیں ٹوٹل ہم بیان کرتے ہیں کہ جو ڈیوریشن آف اسٹڈی ہونا چاہیے کسی بھی کلاس میں یا کسی بھی ایرا میں، تو وہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو ڈیوریشن آف اسٹڈیز یا ڈیوریشن آف ایجوکیشن وہ دیتا ہے کہ سب سے پہلے پیدائش سے لے کر 7 سال تک آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گھریلو تعلیم دینی ہے۔ گھریلو تعلیم آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، یعنی کہ گھر میں بچہ تعلیم حاصل کرے گا، اپنے پیرنٹ سے تعلیم حاصل کرے گا۔ 7 سال سے لے کر 18 سال کی ایج میں وہ کیا کرے گا، اب وہ اسکول گوئنگ ہوگا، یعنی مدارس میں جا کے تعلیم حاصل کرے گا۔ 18 سے 20 سال تک کی ایج میں اس نے کیا کرنا ہے، اب یہاں پر وہ عسکری تعلیم یا آرمی ایجوکیشن حاصل کرے گا، فوجی تربیت دے گا۔ 20 سال سے لے کر 30 سال کی عمر میں انتظامی امور سیکھے گا، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کی جو پاورز ہیں وہ اس میں آئیں گی، وہ نالج اس میں آئے گا۔ 30 سے 35 سال کی ایج میں وہ بچہ کیا کرے گا، 30 سے 35 سال میں ایک اڈلٹ ایک میچور ہو جائے گا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو فلسفہ ہے کسی بھی نظام حکومت کا اس کو پڑھے گا اور اس پر اسٹڈی کرے گا، اس پہ ریسرچ کرے گا اور اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ کم و بیش 10 سال تک وہ فلسفے کی تعلیم حاصل کرے گا۔ اس کے بعد 35 سے 50 سال تک وہ اس قابل ہو جائے گا کہ یا تو وہ اس کو بادشاہ بنا دیں اپنا، یا پھر وہ امور سلطنت کو سر انجام دے، یعنی کہ وہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی سلطنت کو سر انجام دے سکتا ہے، کسی بھی سلطنت کے امور جو ہیں ان کو چلا سکتا ہے، وہ بادشاہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہم کچھ کمپلیمنٹ دیکھتے ہیں کہ کمپلیمنٹ کس کس نے دیے ہیں۔ سب سے بڑا کمپلیمنٹ ایمرسن نے دیا ہے، جو کیا کہتے ہیں پلیٹو کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ جو پلیٹو کی بک ہے دی ریپبلک، وہ کہتا ہے ساری دنیا کی کتابوں کو جلا دو، ہٹا دو، اگر علم اصل میں موجود ہے تو وہ تمام کتابوں کا علم جو ہے وہ ریپبلک میں موجود ہے۔ اور جو کرٹیسزم کیا ہے تو کرٹیسزم ہم یہ دیکھتے ہیں کرٹیکس کس نے کی ہیں یہاں پر، تو اسپائن کی مشہور کتاب ہسٹری آف پولیٹیکل تھیوری میں افلاطونی نظام پر تنقید کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھنڈاری اور سیٹھی نے بھی افلاطون کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو. تھینک یو سو مچ.